گھیر لیا گیا حضرت مسلم بن عقیل کو، اور گورنر بھی تبدیل کر دیا گیا، اور پھر اہل بیت کے اس ایک فرد فرید کے سامنے 3000 کا لشکر کھڑا کیا گیا، پھر سر مبارک کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، اس سے اندازہ تو ہو رہا تھا کہ اب آگے کربلا کی کیا نہج ہوگی اور تاریخ کیا موڑ مڑے گی۔ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور اس کا پس منظر جی، اور کوفہ کے حالات یہ بتاتے ہیں کہ یزید نے پلان کر کے ہر اس بندے کو عہدے سے ہٹایا ہے جس کے دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی محبت تھی۔ اللہ اکبر، واہ واہ۔ اس سے پہلے ابن زیاد سے پہلے جی، کوفہ میں نعمان بن بشیر صحابی رسول مقرر تھے، اور وہ اہل بیت کے لیے بڑی نرمی رکھتے تھے۔ بے شک۔ تو جب یزید کو اس کی اطلاع ہوئی کہ کوفہ کا گورنر اہل بیت کے بارے میں میری انسٹرکشن کو فالو نہیں کر رہا، اور وہ سختی نہیں کر رہا جیسے میں چاہ رہا ہوں، جی، اور نرمی کا سلوک کر رہا، تو اس نے سب سے پہلے گورنر بدلا۔ اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے معاشرے میں کہ ظالم اپنے جیسے ظالم ڈھونڈ کے رکھتا ہے آہا، تاکہ ظلم کرنے میں دونوں برابر کے شریک ہو سکیں۔ بے شک۔ ابن زیاد اس نے تلاش کیا ہوا تھا تاکہ جب میں بات کروں تو میرے بات کو وہ ویسے پورا کرے جیسے میں چاہتا ہوں، جتنا ظلم میں کہوں اس سے دگنا کرے کم از کم۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر کو معزول کرنے کے بعد ابن زیاد کو جب وہاں گورنر لایا گیا تو جو صبح حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں بیعت کرتے ہیں، ابن زیاد کے ظلم سے وہ سارے بیعت کر کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ حضور مجھے آپ اجازت دیں، ایک جملہ مجھے یہاں عرض کرنا ہے۔ جی۔ ہماری تاریخ میں کچھ صحابہ کرام کا کردار بہت مظلوم کردار ہے، جن پر بہت ہی غلط فہمیوں کے سائے ہیں۔ ان میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے دونوں جہانوں میں راضی ہو۔ جی بالکل۔ کبھی موقع ہوا تو بات کریں گے ان تمام کرداروں پر۔ ایک طرف وہ اہل بیت کی محبت میں تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اور انہی پر اعتماد کیا گیا قافلہ کربلا کو مدینہ طیبہ بھیجنے کا، اور دوسری طرف طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں ان کے بارے میں کہ وہ لشکر میں نہیں آ گئے اور انہوں نے جان نشاور نہیں کر دی وغیرہ وغیرہ۔ ہمیں تاریخ کو حقیقت سے معروضی انداز میں اور اخلاص اور عقیدت سے دیکھنا چاہیے، وقتی اور جذباتی کیفیات میں نہیں۔ حضرت نعمان بن بشیر اللہ کے برگزیدہ شخص ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور ان کا اتنا ہی قابل تعریف کردار ہے جتنا آپ فرما رہے ہیں۔ حضرت نعمان بن بشیر ہوں، مغیرہ بن شعبہ ہوں، جی، یا دیگر اصحاب رسول ہوں، ان کو تاریخ کے تناظر میں نہیں دیکھا جائے گا، ان کو ہمیشہ قرآن و سنت کے تناظر میں دیکھا جائے گا۔ اور رب کریم جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میں نے ان سب کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے، بے شک، چاہے کوئی پہلے مسلمان ہوا ہے چاہے بعد میں مسلمان ہوا ہے۔ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اختیار کی اور حضور کے مشن پر رہا، اسلام کے اوپر گامزن رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ اس کو جنت عطا فرمائے گا، اور وہ جنت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہوگا۔ تو نعمان بن بشیر کی معزولی کے بعد ابن زیاد نے جو ظلم و ستم کی راہ کھولی وہ اتنی سخت ہے کہ ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے ایسے ڈولے ایمان سن کوفیاں دے آپ ہی تھڑک گے کول اقرار ہوتا، اللہ اکبر، ذرا جنہ وی جے کر ایمان ہوندا جانا وار دیندے سخی سردار اتو، لا کے یاری جو اد وچکار چھڈن ڈگ پین او عشق مینار اتو، یوسف ایہوئی شرط وفا دی سر نو وار نوی سونے سرکار۔ واہ 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 واہ۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر جانیں قربان کر دینی چاہیے۔ اس سارے معاملے سے جو سبق ملتا ہے، جو تاثرات ملتے ہیں، شہید کر دیے گئے، اور ان کے جسم مبارک کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوا، یہ ظلم و ستم کی ایک عظیم داستان ہے جو آج بھی ہمیں دنیا میں نظر آ رہی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ میں اپنے ناظرین کو یہ حقائق بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام زندہ کی بھی تعظیم کرتا ہے، فوت شدہ کی بھی تعظیم، بے شک و شبہ، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے کافر ہو، کسی کے جسم کی توہین کرنے کی اسلام نے اجازت نہیں۔ یہ کفر ہے جو زندہ مسلمان کی بھی تذلیل کرتا ہے،
فوت شدہ کا بھی مسلک کرتے تھے، ہائے اس کے جسم کے حصوں کو علیحدہ کرتے اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہم محفوظ نے رکھے۔ اس کے بہت سارے مناظر بخاری میں، مسلم میں پڑھے ہیں، جی ہاں، دیکھے ہیں کہ جی ہاں۔ مسلمانوں کے ساتھ کیسا سلوک ہوا۔ ہمیں اس معاملے میں جو ثابت قدمی نظر آئی حضرت مسلم بن عقیل کی، کیا بات، اس سے بڑھ کر آپ کی حضرت امام حسین سے وفاداری، آہا، اور ایک اور پہلو بھی یہ ہے کہ آپ کا اپنے بچوں کو ساتھ لینا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ وہاں سفیر بن کے جا رہے تھے، لڑائی کرنے کے لیے نہیں جا رہے، بالکل جیسے حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے اہل خانہ کو ساتھ لے کے جا رہے۔ اور پھر آپ نے جو وفاداری اور تنہائی جب ہو گئی آپ کو، اور سارا جو کوفہ ہے پیچھے ہٹ گیا، اس تنہائی میں بھی آپ نے سچائی کا دامن نہیں چھوڑا۔ کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی تکمیل کی، صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ۔ اور امام حسین کو 2 خط لکھے انہوں نے، جی، پہلا خط لکھا جناب ماحول سازگار ہے آ جائیں، سازگار ہے آج، دوسرا خط لکھا جناب بالکل تشریف نہ لائیں، ماحول سازگار نہیں۔ اللہ، اس سے یہ پتہ چلا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہاں گئے تو آپ کا وہاں جانا تعاونوا علی البر والتقوی کی تفسیر ہے، بے شک۔ اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب خواب دیکھا حضرت امام حسین کی شہادت کا تو آپ نے آنسو بہاتے ہوئے اپنے قریب و جوار میں جو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے ان کو یہ تلقین فرمائی، فرمایا تم میں سے جو کوئی اس وقت موجود ہو وہ میرے حسین کی مدد کرے۔ سبحان اللہ، یہ بات بتاتی ہے کہ حضرت امام حسین کا مشن تعاونوا علی البر والتقوی۔ کیا بات ہے، گویا حضرت مسلم بن عقیل کی جو وابستگی ہے اور کمٹمنٹ ہے حضرت امام حسین علیہ السلام سے، وہ ان سے تو ہے ہی ہے، وہ پیغام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی ہے۔